کہ صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، مارکائے وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق، اور کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول۔ احباب ذی وقار، برادران اسلام، تمام تعریف و توصیف اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک سچیات بھی۔ اللہ رب العالمین کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا کے بعد درود لا محدود آقا دو جہاں، حضور النور شافع یوم النشور، احمد مجتبیٰ حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی ذات بابرکات کے لیے۔ احباب ذی وقار، ہمارا آج کا موضوع صحابہ و اہل بیت رضی اللہ عنہم کی محبت اور فضیلت عاشورہ۔ احباب ذی وقار، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کائنات کی وہ مقدس، وہ پاکیزہ ترین ہستی ہیں کہ جو شخص ایمان کی حالت میں آپ کی ذات کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے جڑ گیا، تھوڑی دیر کی صحبت اس نے اختیار کر لی اور ایمان پر ہی اس کا خاتمہ ہوا، تو اس صحبت کی برکت سے اس کا شمار دنیا کی بہترین ہستیوں میں ہونے لگتا ہے۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے بے مثل ہونے کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت ہے کہ حضور کی ذات ایسی بے مثال ذات ہے کہ جو ایک لمحے کے لیے بھی حضور کی ذات کے ساتھ جڑ گیا، پھر رہتی دنیا تک اس کی مثال بن گئی۔ تو یہ حضور کی خصوصیات میں سے ایک خاص خصوصیت ہے۔ جب حضور کی ذات سے کوئی جڑ گیا تو پھر وہ ابو بکر تھا تو صدیق اکبر بن کے نکلتا ہے، پھر اگر وہ عمر تھا تو فاروق اعظم کا لقب لے کر نکلتا ہے، پھر اگر وہ عثمان تھا، مکے کے لوگ اس کو عثمان کے نام سے جانتے تھے، لیکن جب حضور کی ذات کے ساتھ وہ جڑ گئے تو ذوالنورین کا لقب لے کر نکلے۔ پھر اسی طرح سیدنا مولا مرتضیٰ، جن کو لوگ علی کے نام سے جانتے تھے، جب وہ حضور کی ذات کے ساتھ جڑ گئے تو پھر رب تعالیٰ نے مقام کیا دیا کہ ان کا لقب شیر خدا ابو تراب بن کر حضور کی ذات سے نکلا، اور رہتی دنیا تک لوگ ان کے مناقب فضائل بیان کرتے رہے۔ حضرت محترم، جب غیروں کا یہ حال ہے تو جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے تھے، آپ کا خون، آپ کے جگر کے ٹکڑے تھے، تو پھر ان کی شرافت و عظمت اور تقدس کا آپ سے نسبت کی بنا پر کیا حال ہوا۔
اس کا تو تصور ہی محال ہے۔ اہل بیت اطہار اور صحابہ کی فضیلت و عظمت قرآن اور حدیث کی نصوص سے ثابت ہے۔ اسی بنا پر ان کا احترام اور ان سے محبت اور عقیدت رکھنا ہر مسلمان کے ایمان کا لازمی جزو ہے، اور ان سے بغض و عداوت رکھنا، ان کو ادنا درجے میں بھی اعزاز دینا خدا اور اس کے رسول کی ناراضگی کا سبب ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے، قل لا اسألکم، اے محبوب آپ فرما دیجئے اے لوگوں، میں تم سے تبلیغ دین کا کوئی صلہ نہیں مانگتا۔ اور تبلیغ کا مزہ بھی تب ہی ہے جب تبلیغ کی جائے اور پھر اس کے تبلیغ کرنے کے دوران کوئی لالچ نہ ہو۔ حضور علیہ السلام نے بھی اللہ رب العزت نے کہا، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اے لوگوں، میں تم سے تبلیغ دین کا کوئی صلہ نہیں مانگتا۔ جو پیغام حق میں نے تمہیں پہنچایا اور جو دین دیا، اس پر میں تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا۔ تو پھر رب تعالیٰ نے فرمایا، محبوب آگے بھی فرما دیجئے، قل لا اسألکم علیہ اجرا، کچھ طلب نہیں کرتا میں تم سے اجر، الا المودۃ فی القربى، فرمایا ہاں ایک چیز کا تم سے مطالبہ ہے، ایک چیز کا تم سے جو مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ مودۃ، الا المودۃ فی القربى، کہ جو چیز میں تم سے مطالبہ کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ میرے اہل قرابت ہیں، ان سے تم نے مودت کرنی ہے، ان سے تم نے محبت کرنی ہے۔ اور قربہ کا ایک معنی حضور علیہ السلام کے قرابت دار بھی ہے، یعنی اے لوگوں، میں تم سے تبلیغ دین کا کوئی صلہ نہیں مانگتا، لیکن میرے قربہ سے تم نے پیار کرنا ہے، میرے اہل بیت سے تم نے پیار کرنا ہے۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں حضور علیہ السلام کی امت میں شامل فرمایا اور اپنی بندگی، عبادت اور اطاعت کے ساتھ ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے رشتے میں ہمیں منسلک کیا۔ آقا کریم علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، احب اللہ لما یغزوکم من نعمہ، فرمایا یعنی اللہ سے محبت کرو، احب اللہ، اللہ سے محبت کرو اس لیے کہ اس نے تمہیں بے شمار نعمتوں سے مالا مال کیا، وہ تم سے محبت کرتا ہے۔ نعمتیں تمہیں اس نے دی ہیں تو کس لیے دی ہیں؟ اس لیے کہ وہ تم لوگوں سے محبت کرتا ہے، تم پر شفقت ہے، بے حساب رحمت، لطف اور کرم فرماتا ہے۔ صبح و شام تم اس کی نعمتوں اور رحمتوں کے سمندر میں غرق رہتے ہو، غوطہ زن رہتے ہو، اس وجہ سے اللہ سے محبت کرو۔ پھر فرمایا وَأَحِبُّونِي بِحُبِّ اللَّهِ، تم اللہ سے محبت کرو اس وجہ سے کہ وہ تمہیں نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ پھر فرمایا مجھ سے محبت کرو، وَأَحِبُّونِي بِحُبِّ اللَّهِ، مجھ سے محبت کرو اللہ کی محبت کی وجہ سے، اس لیے کہ اللہ کی محبت میری محبت کے بغیر نہیں مل سکتی، اور میری محبت ہی اللہ کی محبت کا راستہ، ذریعہ اور وسیلہ ہے۔ لہذا مجھ سے محبت کرو تاکہ تم اللہ سے محبت کر سکو۔ گویا حضور علیہ السلام نے ہمیں اللہ کی محبت کا راستہ بتا دیا۔ پھر فرمایا وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي بِحُبِّي، فرمایا میری اہل بیت سے محبت کرو تاکہ تمہیں میری محبت مل سکے۔ میری محبت کے حصول کے لیے
میری اہل بیت سے محبت کرو اور اللہ کی محبت کے حصول کے لیے مجھ سے محبت کرو۔ حضرات محترم دیکھیے، یہ بڑی عجیب بات ہے کہ دشمنان صحابہ کرام انہی لفظوں سے، ایسی کئی آیات ہیں جن سے اہل بیت کی بھی شان واضح ہو رہی ہے اور صحابہ کی شان بھی واضح ہو رہی ہے، لیکن اہل بیت کی فضیلت تو دشمنان صحابہ کرتے ہیں بیان، ان کی عصمت بھی ثابت کرتے ہیں، ان کی فضیلت بھی بیان کرتے ہیں انہی آیات سے، لیکن انہی آیات سے صحابہ کرام کو کافر بھی کہتے ہیں اور ان کے لیے برے الفاظ بھی منہ سے نکالتے ہیں۔ کیا بات ہے، ایک طرف محبت ہی محبت، دوسری طرف بغض ہی بغض۔ تو فرمایا نہیں، جبکہ اہل محبت کا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے آقا خلفائے راشدین کے ساتھ ہیں تو چار وہ اور حضور علیہ السلام مل کر 5 تن ہو گئے۔ سنیے گا، بڑی محبت کی بات ہے کہ ہمارے آقا کریم علیہ السلام 4 خلفاء کے مجمع میں ہوں، چاروں خلفاء بیٹھے ہوں، 5ویں حضور ہوں، تو کتنے ہوئے جی؟ 5 تن۔ اور جب حضور علیہ السلام علی و فاطمہ، حسن و حسین کو اپنی بکل میں لے لیں، اپنی چادر میں لے لیں اور 5ویں حضور ہوں تو پھر کیا بنتے ہیں جی؟ 5 تن۔ پھر بھی کیا بنتے ہیں؟ 5 تن۔ اب آپ کی مرضی ہے، جیسے آپ پڑھنا چاہو اس کو پڑھ لو کہ جنوں 5 تن نال پیار نہیں او دے کلمے دا اعتبار نہیں، جنوں 5 تن نال پیار نہیں او دے کلمے دا اعتبار نہیں، تے پھر جنوں 5 3 نال پیار نہیں او دے کلمے دا اعتبار نہیں۔ منکر جو نبی دے یاراں دا، منکر جو نبی دے یاراں دا، او دا حشر نو بیڑا پار نہیں، او دا حشر نو بیڑا پار نہیں۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ صحابہ کی عزت بھی حضور کی نسبت سے ہے اور اہل بیت اطہار کی عظمت و شان بھی حضور کی وجہ سے ہے، اور اہل بیت اطہار کی جو ہم شان بیان کرتے ہیں، وہ ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ جو نبی کے آگے بیٹھا وہ بھی عزت والا، جو حضور کی گود میں بیٹھا وہ بھی عزت والا، جس کو نبی نے پیچھے بیٹھنے کی سعادت عطا فرمائی وہ بھی عزت والا، جس کو مصطفیٰ نے اپنے ساتھ روزے میں سلایا وہ بھی عزت والا، جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کندھوں پہ بٹھا کے کھلایا وہ بھی عزت والا، اور جس نے نبی کو کندھوں پہ اٹھا کے ہجرت کی رات لے کے گیا وہ بھی صدیق عصمت والا۔ حضرات محترم، محبت اہل بیت بھی حضور نے کے فرمان اس پہ بہت زیادہ ہیں۔ حضور نے اپنی اہل بیت سے، اپنے گھر والوں سے پیار کرنے کا بھی ہمیں حکم دیا، اور پھر فرمایا لا یجتمع حبی و بغضی الی ابی بکر و عمر فی قلب مؤمن، فرمایا میری محبت اور ابو بکر و عمر کا بغض ایک مسلمان کے سینے میں جمع نہیں ہو سکتا۔ میری محبت اور ابو بکر و عمر کا بغض ایک بندے کے سینے میں، مسلمان جو ہوگا اس کے سینے میں کبھی یہ بغض جمع نہیں ہو سکے گا، یا تو پھر وہ پکا رافضی ہوگا یا خارجی ہوگا جو دین سے بھی دور ہوگا، جو دنیا سے بھی دور ہوگا، یا پھر وہ میری بھی محبت کرنے والا ہوگا، مجھ سے بھی محبت کرنے والا ہوگا، میری اہل بیت سے بھی محبت کرنے والا ہوگا، میرے صحابہ سے بھی محبت کرنے والا ہوگا۔ حضرات محترم، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انی تارک فیکم ما ان تمسکم بہ لن تضلوا بعد احدهما اعظم من الاخر کتاب اللہ حبل ممدود من السماء الى الارض
وَإِطْرَةِ أَهْلِ بَيْتِي. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں میں تمہیں دو ایسی چیزیں دے کر جا رہا ہوں، تم میں دو ایسی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم ان کو مضبوطی سے پکڑ لو، مضبوطی سے تھامے رکھو تو میرے بعد ہرگز گمراہ نہیں ہوگی. فرمایا اگر تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑ لو تو تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے. حضور علیہ السلام نے فرمایا ہرگز معلوم ہوا وہ دونوں چیزیں بڑی ہی اہم ہیں، اس لیے حضور نے فرمایا تم ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے. تو فرمایا ان میں سے ایک چیز وہ ہے کتاب اللہ، اللہ کی کتاب قرآن پاک، اس کو پکڑ لو. اور دوسری چیز میری اہل بیت کی محبت ہے، میرے اہل بیت کے ساتھ جڑ جاؤ. حضرت محترم حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رحمۃ اللہ تعالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یاد رکھو جو آل محمد کی محبت میں مرا، جو آل محمد کی محبت میں مرا وہ شہید ہوا. دیکھیے شہادت کا مرتبہ لینا ہو تو میدان جنگ میں جانا پڑتا ہے، لیکن حضور گھر بیٹھے شہادت کا مرتبہ دے رہے ہیں. اندازہ کیجئے حضور کے اختیار پر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یاد رکھو جو آل محمد کی محبت میں مرا وہ شہید ہوا، اور جو آل محمد کی محبت میں مرا وہ بخش دیا گیا. اور پھر فرمایا جو آل محمد کی محبت میں مرا اس کی قبر میں جنت کی طرف سے 2 دروازے کھول دیے جائیں. اللہ اکبر. یہ اہل بیت کی محبت ہے، اس کا انعام اللہ رب العزت آپ کو عطا فرما رہا ہے. پھر فرمایا جو آل محمد کی محبت میں مرے گا تو اس کو مرتے وقت توبہ نصیب ہوگی. فرمایا جتنا بھی گناہ گار ہوگا دنیا میں رہتے ہوئے گناہ کرتا رہا ہوگا، لیکن اہل بیت سے محبت کرنے والا ہوگا، صحابہ سے محبت کرنے والا ہوگا تو دنیا سے جاتے وقت توبہ کر کے اپنے گناہوں سے جائے گا. ذات بہت. پھر فرمایا خبردار آگاہ ہو جاؤ جو کوئی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض و عداوت میں مرے گا، فرمایا وہ جنت کی بو تک بھی نہیں سونگھ سکے گا، وہ جنت کی بو تک بھی نہیں سونگھ سکے گا. اور جو بغض جو کوئی اہل بیت اہل صحابہ کی بغض و عداوت میں مرے گا تو فرمایا وہ کافر ہو کے مرے گا، وہ کافر ہو کے مرے گا. اب ہم کسی کو اگر کہیں تو وہ تو ہمارے اوپر فتویٰ لگ سکتا ہے، لیکن جب حضور کی زبان سے نکل گیا کہ جو میرے صحابہ کو، جو میرے اہل بیت کو ان کے ساتھ بغض رکھے گا، جو ان کے ساتھ لڑائی کرے گا تو فرمایا وہ کافر ہو کے مرے گا. اب ہم تو نہیں کہہ سکتے، یہ تو حضور کی زبان سے نکلا ہوا ہے، حدیث سے بیان ہوا ہوا ہے. اب جو بھی صحابہ کو برا بھلا کہے گا، پھونکے گا تو آپ سمجھ لیجئے وہ کافر ہے، وہ مرتد ہے. صدیق کی ذات پہ اگر کوئی پھونکے گا تو وہ کافر ہی پھونکے گا. اہل بیت سے کی ذات پہ اگر کوئی پھونکے گا تو وہ کافر ہی پھونکے گا. کوئی مسلمان محبت کرنے والا کبھی نہیں ایسا کام کر سکتا. اور پھر فرمایا کہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں کہ اہل سنت کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ جہاں اہل بیت اطہار سے محبت کرتے ہیں وہاں صحابہ کرام کا بھی اسی طرح ان کا اکرام اور عزت کرتے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں. اور اس وقت امت محمدیہ تکالیف و مصائب کے سمندر میں جو ہمارے اس وقت حالات ہیں، یہ دیکھیے کہ فرماتے ہیں کہ اس وقت امت محمدیہ تکالیف و مصائب کے سمندر میں گوتے کھا رہی ہے اور شکوک و شبہات کی جن موجوں کا سامنا کر رہی ہے اس سے نجات کی ایک ہی صورت ہے. اب جو حالات بن چکے ہیں ہمارے ملک کے، ہم سادہ مسلمان کیا سمجھیں، کس کے ساتھ جائیں، کون سی جماعت جو راہ حق پر ہے، ہم کیا کریں؟ تو امام فخر الدین رازی نے کلیہ بتا دیا.
امام فخر الدین رازی نے راستہ بتا دیا. آپ فرماتے ہیں کہ ان شکوک و شبہات کی جن موجوں کا سامنا اس وقت لوگ کر رہے ہیں، اس سے نجات کی ایک ہی صورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ سفینہ اہل بیت پہ سوار ہو جائے. کشتی اہل بیت پر سوار ہو کر نجوم ہدایت، مطلب صحابہ کرام کی رہنمائی میں اس سمندر کو عبور کر. کیونکہ کشتی ہو اور رہنمائی کر چلانے والا ملا نہ ہو، پھر بھی دریا عبور نہیں ہو سکتا، پھر بھی سمندر بندہ عبور نہیں کر سکتا، کیونکہ دریا عبور نہیں کر سکتا، کیونکہ ملا کے بغیر کشتی چل ہی نہیں سکتی. اور خالی رہنمائی بندے کا پھر کیا کرے گی؟ تو فرمایا الحمدللہ ہمارے ایک ہاتھ میں، ہم سنی اہل سنت والجماعت وہ لوگ ہیں جن کے ایک ہاتھ میں تو اہل بیت کا دامن ہے، اہل بیت سے پیار کرتے ہیں، اہل بیت کی محبت اپنے دلوں میں سمائے ہوئے ہیں، صحابہ سے محبت کرتے ہیں. تو فرمایا دوسرے ہمارے ہاتھ میں صحابہ کا دامن ہے. نہ ہم نے اہل بیت کو چھوڑا ہے، نہ ہم نے صحابہ کو چھوڑا. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کعبے کے دروازے کو پکڑ کر یہ اعلان فرمایا، میں لوگوں جو مجھ کو پہچانتے ہو وہ تو مجھے پہچانتا ہے، ٹھیک ہے، جو نہیں پہچانتا میں اس کو بھی اپنی پہچان کروا رہا ہوں. میں ابو ذر ہوں، میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا اے لوگوں میرے اہل بیت کی مثال تمہارے درمیان کشتی نوح کی سی ہے کہ جو کوئی اس کشتی میں سوار ہوا اس نے طوفان میں غرق ہونے سے نجات پائی، اور جس نے اس کشتی میں سوار ہونے سے روح گردانی کی تو سوچ سمجھ لینا دوستو وہ غرق ہوا، وہ تباہ ہوا. اور اسی طرح فرمایا جو کوئی اس کشتی اہل بیت میں سوار ہو گیا وہ گمراہی کے گڑھے میں ڈوبنے سے نجات پا گیا، اور جو کوئی ان کی مخالفت کرے گا تو وہ گمراہی کے دریا میں خود بخود ہی ڈوب جائے. کہا بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، بیدم یہی تو ہیں 5 مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ و علی. حضرت محترم حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں ایک مرتبہ میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، مجھے حضور علیہ السلام سے کچھ کام تھا. حضرت حسن و حسین کی محبت بھی ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے، صحابہ کی محبت بھی ہمارے دلوں میں ہے، ہم سب سے محبت کرنے والے ہیں. اللہ نے ہمیں دین ایسا دیا ہے، رسول ایسا دیا ہے، ہمیں اہل بیت جیسی اللہ نے اپنے نبی کے اولاد ایسی عطا فرمائی ہے جن کی وجہ سے ہمارے عقیدے بھی پختہ ہیں، ہمارا دین بھی کامل ہے. حضرت محترم فرمایا حضرت اسامہ بن زید کہ مجھے حضور علیہ السلام کی ذات بابرکات کے ساتھ کچھ کام تھا، تو میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا. رات کا ایک پہر گزر چکا تھا، مجھے حاجت تھی. حضرت محترم اب اس صحابہ سے ادب سیکھنا ہو تو ان صحابہ سے سیکھیں کہ حضور کی ذات کے ساتھ کتنی محبت کرتے ہیں، کتنا پیار کرتے ہیں. یہ صحابہ جب حضور کی بارگاہ میں جاتے تھے، کاشانہ نبوت پر جب جاتے تھے کسی کام کے لیے، حضور کھڑے ہوتے تو صحابہ کا کیا طریقہ تھا؟ ہم تو جاتے ہیں بڑی جلدی میں جا کے دروازے کو زور سے کٹکھٹاتے ہیں، کوئی پتہ نہیں ہے کہ اہل خانہ بیمار ہے، کیسا نہیں ہے. لیکن ان صحابہ سے سیکھو، ان صحابہ نے حضور کے ساتھ کس طرح سے محبت کی. صحابہ جاتے تھے جب حضور علیہ السلام سے ملنے کسی کام کے لیے تو جا کر دروازہ نہیں کٹکھٹاتے تھے، بلکہ کاشانہ نبوت کے سامنے سے تھوڑا سا ہٹ کے بیٹھ جاتے تھے اور درود پاک پڑھتے رہتے تھے. جب حضور علیہ السلام باہر تشریف لاتے تو پھر اپنی عادت بیان کرتے. یہ صحابہ کی محبت تھی حضور کے ساتھ. اللہ اکبر. کہا حضرت اسامہ بن زید آپ فرماتے ہیں میں بھی گیا، رات کا ایک پہر گزر چکا تھا، میں اب جا کے بیٹھ گیا. اور صحابہ کی پھر یہ بھی عادت تھی کہ جب انہیں کوئی زیادہ ضروری کام ہوتا تھا تو پھر دروازے کو زور سے نوک نہیں کرتے تھے، پھر انگلی کے پوروں سے ایسے آہستہ یہ کھٹکھٹاتے تھے تاکہ حضور کو اپنی جو ہے وہ حاضری کا وہ بتا دے کہ ہم کوئی بار بیٹھا ہوا ہے، ہم آئے ہوئے ہیں. تو فرمایا کہ میں بھی اسی طرح بیٹھا رہا.
کچھ دیر گزری تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ باہر تشریف لائے، تو میں نے آپ سے جو کام تھا وہ جو عادت تھی آپ کی بارگاہ میں عرض کی، تو حضور علیہ السلام نے میری وہ عادت پوری کر دی۔ تو پھر میں نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام نے اپنے اوپر چادر مبارک چادر مبارک جو ہے وہ لی ہوئی ہے اور بکل کی صورت آپ نے اختیار کی ہوئی ہے اس چادر کی۔ تو میں نے دیکھ کر جب چادر کو دیکھا نا تو چادر کے اندر بکل میں کچھ حرکت ہو رہی تھی، تو کہتے ہیں مجھ سے رہا نہ گیا، حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں مجھ سے رہا نہیں گیا۔ تو میں نے حضور علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ مجھ سے رہا نہیں جا رہا، اب یہ بتائیے کہ آپ کی اس بکل مبارک کے اندر کون ہے؟ تو حضرت محترم آقا کریم علیہ السلام نے فکشفہ، تو حضور علیہ السلام نے چادر مبارک کھول دی اور فرمایا فَإِذَا حَسَنٌ وَحُسَيْنٌ عَلَى وَرَقَيْهِ، فرمایا ایک پہلو سے امام حسین لپٹے ہوئے تھے اور دوسرے پہلو سے امام حسن لپٹے ہوئے تھے۔ حضرت محترم کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے جب اپنی چادر مبارک کھولی میں نے دیکھا تو آپ کے ایک پہلو میں حضرت امام حسن تھے، ایک پہلو میں امام حسین تھے۔ حضور علیہ السلام نے دونوں کو اٹھایا تھا، چادر میں لپیٹ کے بکل لی ہوئی تھی اور میری عادت بھی پوری فرما رہے تھے۔ فرمایا جب میں نے پوچھا تو حضور نے بکل کھولی اور مجھے دکھایا تو میں نے دونوں کو دیکھا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے اے اسامہ سن، یہ میرے بیٹے ہیں، اے اسامہ سن، یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ اے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، جو ان سے پیار کرے اے اللہ تو بھی ان سے پیار کر۔ اللہ حضور فرما رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اسامہ سن یہ میرے بیٹے ہیں۔ سب سے پہلے کہا اسامہ سن یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں، اے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، جو ان سے پیار کرے تو بھی ان سے پیار کر۔ حضرت محترم حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنت کو، اب جنت ہے تو جنت ہے، اللہ نے جنت بھی بنائی ہے، فرمایا جب جنت کو یہ معلوم ہوا، جنت کو یہ پتہ چلا کہ حسن و حسین میرے اندر آئیں گے